دوسرا معنی جو ہے امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس زمانے سے خاص زمانہ مراد ہے، اور وہ زمانہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، کہ اس زمانے کی قسم اٹھا کر کے ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اور امام فخر الدین رازی نے باقاعدہ وہاں پر دلیل اس بات کی دی کہ اللہ نے سورۃ بلد کے اندر حضور کے مقام کی بھی قسم ارشاد فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، کہ مجھے اس شہر کی قسم، بالاتفاق یہ سورت مکی سورت ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور حاضہ کا اشارہ اس میں قریب کے لیے آتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھائی گئی؟ یہاں پر اگر شہر مکہ کے اندر جائیں تو عظمت کے بڑے حوالے ملتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، یہاں پر سقف بیت اللہ ہے، یہاں پر میزاب رحمت ہے، یہاں پر مطاف ہے، یہاں پر حتیم ہے، یہاں پر چاہ زمزم ہے، یہاں پر صفا و مروہ ہے۔ بندہ جب اس شہر کے اندر جاتا ہے قدم قدم اس کو عظمتوں کے حوالے ملتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے محبوب عظمتوں کے حوالے اپنی جگہ، لیکن میں رب ہو کر کے اس شہر کی قسم اس وجہ سے ارشاد فرما رہا ہوں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم جو چومے ہوئے ہیں، اس شہر کی ہواؤں نے تیرے انفاس کی وہ خوشبو کو جو چوما ہوا ہے، اس وجہ سے میں اس شہر کی قسم ارشاد فرما رہا ہوں۔ بلکہ شیخ محقق نے بڑی خوبصورت بات بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں علماء کے مبین میں اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا پھر مدینہ النبی افضل ہے۔ بعض نے کہا کہ مکہ المکرمہ افضل ہے، انہوں نے دلائل دیے، دلائل میں بڑا زور ہے۔ بعض نے کہا کہ مدینہ الرسول افضل ہے، دلائل دیے، دلائل میں بڑا زور ہے۔ لیکن شیخ محقق یہاں سے ایک تیسرا مسلک بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بعض نے کہا کہ مکہ افضل، بعض نے کہا کہ مدینہ افضل، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل ہو گیا، حضور مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جن جن راہوں سے میرے حضور گزرتے چلے گئے، مجد و شرف، وہ بزرگی، وہ فضیلت بھی حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے رہی۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے ہو تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ اور پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ نے کتنی خوبصورت بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ اور میں آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا کہ جو فضیلت ہوتی ہے، جو برتری ہوتی ہے، وہ مکان کی نہیں ہوتی، بلکہ مقام میں جو رہنے والا ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے۔ اور یہ کوئی جوش خطابت نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے بات واضح کرنا چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا واضح فرمان موجود ہے کہ اگر لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے، کس بات کا پتہ چل جائے کہ پہلی صف کے اندر کھڑے ہونے کی فضیلت کیا ہے، فرمایا کہ لوگ کرا ڈالیں، الجھاؤ پیدا ہو، تناؤ پیدا ہو کہ ہم نے پہلی صف کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا اگر فضیلت پتہ چل جائے تو اتنا تناؤ اور اتنا الجھاؤ پیدا ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں صف اول کون سی ہے؟ وہی صف نا جو مسجد کے محراب کے ساتھ والی ہوتی ہے، لیکن امام صاحب وہاں سے مصلی اٹھائیں اور مسجد کے صحن میں ڈال دیں تو مجھے بتائیں کہ صف اول کا شرف اس صف کو باقی رہے گا؟ نہیں، وہ صف اول کا شرف جو ہے وہ مسجد کے صحن میں چلا جائے گا۔ اگر امام صاحب مصلی مسجد کے برآمدے میں ڈالیں تو صف اول کا شرف جو ہے وہ برآمدے میں چلا جائے گا۔ ایک امام جو ہے وہ مصلی مسجد کے صحن میں ڈالے، شرف مسجد کے صحن میں چلا جاتا ہے۔ مصلی مسجد کے حال میں ڈالے تو شرف مسجد کے حال میں چلا جاتا ہے۔ نبیوں کا امام مکے میں ہو تو پھر مکہ افضل ہو جاتا ہے، نبیوں کا امام جب مدینے میں ہو تو پھر مدینہ افضل ہو جاتا ہے۔ اور میں یہاں پر ظہوری علیہ رحمہ کا لہجہ ادھار لوں گا۔ آپ کہتے ہیں کہ مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا بچ سرکار نظر آئے، تو وہاں پر حضور علیہ السلام کے زمان کی قسم بھی ارشاد فرمائی گئی اور حضور علیہ السلام کے مکان کی قسم بھی ارشاد فرمائی گئی۔ پھر ترتیب کلام یہ ہوئی کہ محبوب تیرے زمانے کی بھی قسم، تیرے مکان کی بھی قسم، محبوب تیرے کوچہ و بازار کی بھی قسم، تیرے لیل و نہار کی بھی قسم، محبوب مجھے قسم ہے اس عہد فرغفال کی
مجھے قسم ہے اس دور ہمایوں کی جس نے تیرے وجود کو پایا، بے شک انسان خسارے کے اندر ہے۔